کیا ہے آج غروب آفتاب کتنے بجے تھا ذرا دیکھ کے بتائیں. کراچی میں سورج غروب ہونے کا ٹائم تھا 6:47 47 اور اذانیں ہو رہی ہیں 45 پہ. دو اذانیں میں نے خود سنی ہیں 45 پہ، یعنی سورج ڈوبنے سے 2 منٹ پہلے. میں اہل حدیث حضرات سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے اللہ کا واسطہ آپ اپنے مسلک کو دوسروں پہ زبردستی مت تھوپیں. میں نہیں کہہ رہا یہ سارے اہل حدیث ایسا کرتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں وہ پھر دبا کے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ایسی کی تیسی. آپ کیوں لوگوں کے روزے خراب کر رہے ہو؟ آپ کی اگر ایک ذاتی رائے ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے بھی ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ اپنے چند افراد تک اس کو محدود کیوں نہیں کرتے؟ اپنا مسلک زبردستی دوسرے پہ تھوپتے کیوں ہیں آپ؟ چاروں اماموں کا مذہب ہے، قرآن سے حدیث سے اجماع امت سے ثابت ہے کہ سورج جب تک مکمل غروب نہیں ہو جاتا آپ کے لیے افطار حلال نہیں ہے. اگر کوئی حدیث ہے اور آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں تو آپ بولیں آپ کی ذاتی رائے ہے، اپنی رائے کو لوگوں پہ مسلط نہیں کیا جاتا. سعودی عرب کے بارے میں آپ کا ایٹیٹیوڈ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہاں کے بارے میں بالکل ڈیفرنٹ. ابھی دیکھو طالبان نے افغانستان میں پابندی لگا دیا 8 رکعت پڑھنے پر. انہوں نے کہا ہوگی تو 20 ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اس پہ کتنے نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں. یہی کام سعودیہ نے بھی تو کیا ہے، 20 پڑھنے پر پابندی لگائی ہے. اب جو 1400 سال سے سعودی عرب میں ہو رہا تھا اس پہ سعودیہ نے پابندی لگا دی. اس پہ ایک لفظ آپ کا سعودیہ کے خلاف نہیں آیا. وہ زیادہ بڑا ظلم ہے کہ جو فقہ حنبلی میں بھی ہے، فقہ مالکیہ میں بھی ہے، شافعی میں بھی ہے، حنفیہ، پوری امت کا ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا. ٹھیک ہے جو 8 پڑھ رہا ہے وہ 8 پڑھے، جو 20 پڑھ رہا ہے وہ 20 پڑھے، لیکن پابندی تو نہیں بنتی نا. سعودیہ میں پابندی لگا دی ہے، 20 پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. مگر ہمارے اہل حدیث بھائی ایک لفظ نہیں بولیں گے، کہہ رہے ہیں نے قرآن و حدیث کر دیا انہوں نے. بھائی نے قرآن و حدیث نہیں کیا، آپ کی ایک رائے تھی اس کو اٹھا کے پوری امت پہ زبردستی تھوپ دیا ہے. آپ نے اپنی رائے کو تھوپا ہے آپ نے. تو یہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھو ٹائم ابھی ہوا نہیں ہے، کتنے لوگوں کے روزے توڑ رہے ہیں یہ لوگ. اب مجھے نہیں پتا اہل حدیث کا اس میں اتفاق ہے یا اختلاف ہے، ہو سکتا ہے سب کا یہ مذہب نہیں ہو، جمہوری کی رائے والی رائے ہو ان کی. بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن چند ایک کی اگر ہے تو کیوں کر رہے ہو اپنی رائے دوسروں پہ کیوں تھوپ رہے ہو؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو کمپلیٹ کرو. تو رات کا سب سے آخری درجے کا مصداق کم سے کم اتنا ہے کہ سورج مکمل غروب ہو جائے. اس سے پہلے تو رات کا کسی لغت کے لحاظ سے کوئی تصور ممکن ہے ہی نہیں. بعض لوگ یہ دلیل، اچھا ہمارے ہاں علماء کیا کہتے ہیں کہ جو نقشوں میں ٹائم لکھا ہوا ہے نا سورج غروب ہونے کا، جیسے 6:47 تھا آج، تو احتیاطاً 1-1.5 منٹ بعد افطار کریں. بعض لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا ہے کہ نبی نے تو جلدی افطار کا حکم دیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں 1-1.5 منٹ تاخیر کا حکم دے رہے ہیں. اور پھر دلیل بھی دی جاتی ہے، یہ دیکھو پہاڑ پہ ایک شخص کو نبی کھڑا کرتے تھے، ایک صحابی، وہ جیسے ہی اشارہ کرتے نا سورج غروب ہو گیا ہے، ہمارے نبی فوراً تناول فرماتے تھے. اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے. وہاں پر 100% یقین ہوتا تھا، صحابی کی شہادت تھی کہ سورج کیا ہو گیا ہے غروب. جب غروب ہو جائے فوراً افطار کریں، 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہ کریں. جبکہ نقشوں میں جو ٹائم لکھا ہوتا ہے نا 6:47 اگر لکھا ہوا ہے، ماہر فلکیات کہتے ہیں یہ یقینی ٹائم نہیں ہوتا، اس میں چند سیکنڈ یا 1-8 منٹ اوپر نیچے ہوتا ہے. یہ ٹائمنگ تخمینی ہے، یقینی نہیں ہے. تو جب یقینی نہیں ہے تو اس کا مطلب 6:47 کا مطلب ہے ابھی یقین ہوا نہیں ہے کہ سورج غروب ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. کوئی اگر پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا کہ ڈوب گیا ہے، پھر تو فوراً کھا لے وہ، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، ہم نقشہ دیکھ رہے ہیں. اب اس میں یقین نہیں ہے کہ غروب ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، تو اس میں ماہر فلکیات کی بات کا اعتبار ہوگا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے بہت ماہر تھے، انہوں نے تو پورے سال کے جہاں بھی آپ دنیا میں ہو نا وہ بتا دیتے تھے. لوگ ابھی بھی جامعۃ الرشید بھیجتے ہیں سوال کہ ہم ناروے میں ہیں، یہاں رہتے ہیں، تو آپ بتائیں سورج کے طلوع اور غروب کے اور سحری کے اوقات کے ہیں. جامعۃ الرشید بنا کے دے دیتا ان کو چارٹ. فلکیات کے ماہر ہیں جنہوں نے مفتی رشید احمد صاحب سے سیکھا ہے. تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ یقینی نہیں ہے، ان میں کچھ فرق ہو سکتا ہے. تو اس لیے پہلے یقین ہونے دو کہ سورج غروب ہو گیا، یقین ہو پھر دیر نہ کرو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پہ صحابی کو کھڑا کرتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ ڈوب گیا ہے، مطلب یقین ہو گیا نا ان کو. وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیلکولیشن جو کی ہے، اور اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے اس کیلکولیشن میں. اس لیے کہا جاتا ہے بھائی جہاں سارا دن صبر کیا ہے، کیا آپ مر جاؤ گے تھوڑا سا صبر نہیں کرو گے؟ اور فوراً حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، نبی نے تو افطار میں جلدی کی ہے، نبی نے تو افطار میں جلدی. ان حدیثوں کا کون منکر ہے؟ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی بات آگے پہنچاؤ، کیونکہ بہت سے لوگ علم جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. یہ صحیح حدیث ہے. تو علم کی بات تو یہی ہے کہ افطار میں جلدی کریں، لیکن کب جلدی کریں؟ جب 100% یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لو اچھی طرح، اسلام نے جو ہمیں احکام دی ہے نا
ان میں آسانی بہت ہے, لچک نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. دیکھو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ وضو کرو, نماز پڑھو, وضو کے بغیر نماز ہوگی؟ اب جب 4 اعضاء کا دھونا فرض ہو گیا تو ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی نا. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس اللہ کے دین میں اتنی سختی نہیں ہے, میں نے اس شخص سردی میں اٹھا میں اور اتنی مشکل سے میں نے وضو کیا, اب اگر اتنا سا بال میرا خشک رہ گیا ہے تو یار اللہ اتنا تنگ دل نہیں ہے, تنگ نظر نہیں ہے کہ میری نماز ضائع کر دے. نہ 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 بھائی, جب اللہ نے کہہ دیا قرآن میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, چہرہ دھو, ہاتھ دھو, سر کا مسح کرو, پاؤں دھو. تو اب یہ مکمل دھونا پڑے گا. اب اس میں ایک بال کی جگہ بھی خشک رہ گئی نا تو ایسے جیسے پورا وضو ہوا ہی نہیں ہے. تو افطار میں بھی آپ نے سارا دن روزہ رکھا, 4 سیکنڈ باقی تھے, آپ نے کہا یار سارا دن تو رکھ لیا, اب 4 سیکنڈ سے کیا ہوتا ہے, چل 2 کھجوریں کھا لو, روزہ ٹوٹے گا بھی, 60 روزوں کا کفارہ بھی ہوگا. صبح توڑ دو یا شام کو توڑ دو برابر ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے جو یہاں پر اس طرح کر رہے ہیں جو حضرات بھی, تو ان سے ان کو جا کے سمجھائیں بھائی آپ لوگوں کا کیوں روزے ضائع کر رہے ہو, آپ کیوں ٹائم سے پہلے اذان دے رہے ہو؟ اگر آپ کا مسلک ہے تو آپ کوئی خاص قسم کا اناؤنسمنٹ رکھ دو اپنے مسلک کے لوگوں کے لیے. اپنی رائے پوری, یہاں تو احناف ہے نا, یہاں تو 99% احناف رہتے ہیں, اور پھر احناف بھی نہیں, شوافے کا بھی یہی ہے, شافعی بھی کچھ رہتے ہیں یہاں پہ. آپ زبردستی, اور سب اہل حدیث کا بھی میرا خیال ہے یہ مسلک نہیں ہے. تو یہ بہت بڑے مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے. تو روزے میں جو اذان اگر آپ نے دیکھ لیا نا ٹائم سے پہلے ہو گئی ہے تو پھر آپ نے اس پہ افطار نہیں کرنا. تو اس لیے اذانوں پہ رکھے ہی نہیں. کل کوئی اثر میں اذان دے دے گا, کل کوئی نیا مسلک آ جائے گا مارکیٹ میں کہ جی وہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی ہو جاتی ہے, تو کیا کر لو گے آپ؟ دلائل تو ہر آدمی منجن تو بیچ رہا ہے بیٹھ کے. تو اپنا روزہ سارا دن کا خراب نہ کریں. ہاں یقین ہو گیا سورج غروب ہو گیا ہے, اب جلدی کریں افطار میں, اب دیر نہ کریں.